اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال الله تعالى والعصر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك إلى آخر الآية حديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين. معزز حضرات، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں دوسری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت وقت کی نعمت ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کی نعمت ہے، کیونکہ جب تک یہ زندگی نہیں ہوگی، یہ زندگی کے لمحات نہیں ہوں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، دوسری نعمتوں سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. اور ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے جا بجا وقت کی قسم کھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. اور علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت اور بڑائی بتانا مقصود ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کے عظمت اور بزرگی میں کیا شک ہو سکتا ہے. تو اللہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں تو واقعتاً زمانے میں کوئی بات ہوگی اسی لیے تو قسم کھا رہے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتے ہیں والفجر، کبھی رات کی قسم کھاتے ہیں واللیل، کبھی خاص 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک سبق پڑھانا چاہتے ہیں. دیکھو وقت کی کتنی اہمیت ہے. عام زمانے کی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پرٹیکولر وقت کی، کبھی رات کی، کبھی دن کی، یہ ساری قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ اپنی نعمتوں کو ذکر کیا اور نعمتوں کو ذکر کرتے کرتے اس میں رات اور دن کو بھی بطور نعمت کے ذکر کیا. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش نازل کی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس کے ذریعے تمہارے لیے کھانے کے واسطے پھل پیدا کیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے واسطے مسخر کیا کشتیوں کو کہ وہ اس کے حکم سے سمندروں میں چلتی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے انہار نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے تابع کیا سورج اور چاند کو جو برابر کام میں لگے ہوئے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج اپنے وقت سے پہلے نکل آئے، چاند ابھی تک نہ نکلے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا. رات اور دن یہ تمہارے لیے ہیں. دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم انسان، بڑا بے انصاف اور کفار ناشکرا. اتنی نعمتیں ہیں لیکن بجائے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے وہ ناشکری کرتا ہے. دن اور رات اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، لیکن ہم ایسے ناشکرے ہیں. اللہ ہمارے آپ کی حفاظت فرمائے کہ وہ سارا دن ساری رات فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں. یہ نعمت کی ناشکری ہے. اللہ نے رات اور دن کو بطور نعمت کا ذکر کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کریں. وقت مومن کے لیے یہ حسنات میں اضافے کا سبب ہے. ایک ایمان والے کے لیے جو وقت ہوتا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. وہ رات میں دن میں اچھے اعمال کر کر اپنی نیکیوں کے اندر اضافے کرتا ہے، نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے نیکیوں کے اعتبار سے، مومن کے لیے خاص. اور وہ بندہ کیسا بندہ ہے کہ اتنا قیمتی وقت اللہ نے اس کو دیا ہے. وہ دن بھر سو کر گزارتا ہے، رات میں فضول موبائل میں یا ٹی وی میں دیکھتے دیکھتے راتیں گزارتا ہے، رات میں 2-3 بجے تک. ایک ایسا مومن بندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیرکم، کیا میں تم میں سے جو سب سے بہتر ہو وہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا قالوا نعم، اللہ کے نبی ضرور بتلائیے. قال خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر بہت لمبی ہو اور وہ اس لمبی عمر میں نیک اعمال کرتا ہو. یعنی عمر لمبی ہونے کے ساتھ اعمال خیر میں اضافہ. ایسا نہیں کہ لمبی عمر ہے اور وہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے، نہیں. نبی نے فرمایا یہ بہترین شخص ہے جس کی لمبی عمر ہو اور اعمال میں اضافہ ہو. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں ہو کہ ہم جو لمبی عمر کہتے ہیں، چاہے کتنی لمبی عمر کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب سے زیادہ اس دنیا میں رہے 950 سال. اور ایسا نہیں کہ جب آپ تھے تو آپ کی امت کی بھی اتنی عمر تھی. یہ آپ کا معجزہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ آپ ہی کو اتنی لمبی عمر دی گئی. باقی ان کی قوم کو بھی اتنی لمبی عمر نہیں تھی. اس اعتبار سے 100 سال 150 سال جیتے تھے، ختم ہو جاتے، پھر دوسری نسل آتی تھی. لیکن نوح علیہ السلام رہتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کی اتنی لمبی عمر ہے آپ کو کیسے لگتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا قدار لہو بابان، مجھے ایسا لگتا ہے گھر ہے جس کے 2 دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گئے. کون کہہ رہا ہے؟ 950 سال زندہ رہنے والے نبی کہہ رہے ہیں. اب ہماری عمر کتنی؟ 60 سال 70 سال. 70 کے اوپر بہت کم لوگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عافیت والی برکت والی عمر عطا فرمائے اور اس میں نیکیوں کا اضافہ عطا فرمائے. یہ بہت بہترین چیز نبی نے فرمایا، سب سے بہتر. ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان من سعادت المرء ان يطول عمره ويرزقه الله الانابة. ایک انسان کی سعادت یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف آخرت کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انسان کی سعادت ہے. اب اس کا الٹا اگر کریں گے کہ عمر تو چل رہی ہے لیکن اللہ اور آخرت کی طرف رجوع ہی نہیں ہے، کچھ خیال ہی نہیں ہے، نمازوں کا وقت نکل رہا ہے، میری زندگی نکل رہی ہے، کچھ احساس ہی نہیں ہے، یہ آدمی کی بدبختی کی علامت ہے. ایک مومن کو چاہیے بھائی کسی طرح اپنی اصلاح کر لے،
اور ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، ایمان والے کا اللہ سے عجیب تعلق ہوتا ہے، عجیب۔ وہ گناہوں میں پڑا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ نبی سے محبت کرتا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی مومن بندے کو آپ گناہ میں دیکھو اسے نفرت مت کرو، ہاں اس گناہ سے نفرت کرو، اس گناہ سے نفرت کرو جس کو وہ کر رہا ہے، لیکن اس بندے سے نفرت مت کرو۔ ایک مومن بندہ کیسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کے اس بیلگام کا واقعہ کہ ایمان والا بندہ کیسا ہوتا ہے، اللہ اسے اپنی طرف کیسے کھینچتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ روز پہلے، آج سے ایک ہفتہ پہلے بڑی تیز بارش ہوئی تھی، یاد ہے نا، کافی تیز بارش ہو رہی تھی شام میں۔ اس بارش نے ایک مومن بندے کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، ایک دن میں 4-4 5-5 پارے پڑھنے والا بنا دیا۔ اس بارش نے اس مومن بندے کو ہدایت دی، اور وہ مومن بندہ کیسا تھا، وہ خود مجھے بیان کرتا ہے کہ میری حالت ایسی تھی کہ میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، دوسری نمازوں کا تو دور، یہاں تک کہ میرا یہ حال تھا میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہوتا، میں گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا، جمعہ کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ چلو نماز تو نہیں پڑھتا تھا لیکن اس کا احساس بھی ختم ہو گیا تھا۔ جب بارش ہو رہی تھی تو میں گھر میں بیٹھا تھا، اچانک اتنی گرمی شروع ہو گئی، میں پریشان ہو گیا، میں نے گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں کھول دی، تب بھی میری بے چینی ختم ہونے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کے باوجود بھی دیکھا کہ گرمی بہت ہے، جا کے میں نے ٹھنڈا پانی کا غسل کیا، اس کے باوجود گرمی میں کچھ بھی کمی نہیں، ایسی بے چینی ایسی بے چینی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اللہ، دنیا میں اتنا سب کچھ ہے، میں نے فین لگایا، کھڑکیاں کھول دی، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، پھر بھی گرمی نہیں جا رہی ہے، تیرے جہنم کی گرمی تو کیسی ہوگی، وہاں نہ فین ہوگا نہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اسی وقت رونا شروع کیا، اللہ سے توبہ کیا، 5 وقت کا پابند ہوا۔ یہ مومن بندہ ہوتا ہے، کبھی بھی اللہ اسے اپنی طرف، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کبھی بھی کسی بھی وقت مومن بندے کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کبھی برا نہ، اپنے وقت کی قدر کریں۔ میرا یہ وقت، میری یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، میں کسی بھی طرح میں اس سے فائدہ حاصل کروں۔ تھوڑا وقت، ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہماری استری اگر خراب ہوتی ہے، آیت ہندی کی استری نہیں بول رہا ہوں، اردو کی جی، اور نہ آپ ہندی کی استری کہیں گے۔ ایک پڑوس لڑکا ایک صاحب کے پاس آیا، انکل آپ کی استری چاہیے، تو انکل نے کہا جا کچن میں کام کر رہی ہے لے جاؤ۔ ارے انکل وہ نہیں، وہ جو کرنٹ مارتی ہے۔ تو انکل نے کہا جب چھوپا تو دیکھ کیسے کرنٹ مارتی ہے۔ کون سی استری؟ جو ہم آئرن کرتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں، وہ انگریزی میں سے آئرن کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے پڑوس سے، اپنے رشتے داروں سے مانگ کر جاتے ہیں، بھائی ہماری آئرن خراب ہو گئی ہے، آپ دیجیے تھوڑا، میرے کپڑے استری کر کے میں آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ جب ہم اس کو گھر میں لاتے ہیں تو میں صرف اپنے کپڑے استری کرنے کی نیت سے لایا ہوتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ بار بار کہاں مانگوں، ابھی موقع ہے، میں میرے کپڑے بھی کروں گا، بیوی کے بھی ہو جائیں گے، بچوں کے بھی ہو جائیں گے، اور جو دھلے ہوئے کپڑے ہیں اس کو بھی لاؤں گا، جلدی جلدی استری کر کے پھر اس کو لوٹانا ہے۔ ابھی یہ موقع ہے، اب اپنے کام میں لے لو جتنا ہو سکتا ہے، تو سارے گھر کی استری ہو جاتی ہے، کیونکہ استری واپس کرنا ہے۔ عقل مند انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ امانت کی چیز اسے واپس کرنی ہوتی ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ میری زندگی میرے رب کی امانت ہے، وہ کبھی بھی لے سکتے ہیں۔ آج مجھے موقع ہے، چلو میں سبحان اللہ پڑھ لوں، الحمدللہ پڑھ لوں، یہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب قبرستان جا رہے تھے، جاتے جاتے وہ قبرستان کے پاس ایک جگہ تھی، جیسے ہمارے یہاں قبرستان میں مسجد بھی ہے، کبھی کبھی وہاں آرام کرتے ہیں، ویسی کوئی جگہ ہوگی، وہاں ان کی آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ قبر والا صاحب میں آ کر دیکھا، پوچھا کہ بھائی پہچان آپ کیسے؟ الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں۔ خواب دیکھنے والے نے کہا، قبر والے نے کہا، یہ جو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو،
اگر تم مجھے پوچھو کہ اس کی کیا قیمت ہے تو میں کہوں گا وہ جو مرا ہوا انسان خواب میں وہ کہہ رہا ہے یہ الحمدللہ میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ایک بار الحمدللہ کہنا. آج ہمیں اس کی قدر نہیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی اللہ کہنے کے محتاج ہو جائے. جو کچھ کرنا ہے وہ سبھی کرنا ہے. یہ زندگی پھر دوبارہ ہمیں ہمارے ہاتھ. بعض لوگ دیکھیں زندگی ابھی ہے ہی ہے، جوانی ہے تو واقعات چیزیں کرتے ہیں. دجال کیا کرتا ہے؟ دجال کی سوچ کہ اب جوانی ہے، بعد میں شادی بھی ہونے والی ہے، تو اب ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ بیچلر ٹور، بیچلر ٹرپ، اسے الگ الگ الفاظ کہتے ہیں. بیچلر ہالیڈے، یعنی کیا مطلب؟ بغیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں ہالیڈے منانے جاتے ہیں. کیوں؟ ابھی شادی ہونے والی ہے اور وہ ساری واحد چیزیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی. کیوں؟ بعد میں شادی ہونے والی ہے. اور آپ دیکھیں اکثر آپ واٹس ایپ پر ہو یا کہیں بھی ہو، شادی کے متعلق ایسے جوکس تیار کیے جاتے ہیں کہ آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ شادی کرنے سے آدمی بن جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے. شادی کے جوکس جیسے بیوی میکے جا رہی ہے، شوہر ناچ رہے ہیں، میکے جا رہی ہے، میکے جا رہی ہے. ایک آدمی کا چہرہ اترا ہوا ہے، بھائی کیوں اترا ہوا ہے؟ بیوی واپس گھر آ رہی ہے. آپ سوچیں یہ سب دجالی کانسیپٹ ہے. اس لیے آپ دیکھیں بہت سے نوجوان 30 سال ہونے کے باوجود ابھی شادی نہیں کریں گے، ابھی شادی نہیں کریں گے. ان کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ شادی کرنے سے آدمی قید ہو جاتا ہے. ارے بھائی شادی کرنے کے بعد آدمی آزاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ جو شہوت رہتی ہے انسان کی وہ اسے پورا کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اچھی چیزوں کو سوچ سکتا ہے. اور شیطان یہ چاہتا نہیں. اور انسان ہے، شہوت تو آتی ہے اس کو. اگر شادی نہیں ہے تو غلط طریقے سے کرے گا تو اس کے خیالات میں بھی پستی آئے گی. اسی لیے آپ دیکھیں ریمنڈس پہننے سے کوئی کمپلیٹ آدمی نہیں بنتا. ہاں آپ نے سنا ریمنڈس کمپلیٹ مین نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں شادی کرنے کے بعد آدمی کمپلیٹ مین بنتا ہے. اس لیے شادی شدہ جو نماز پڑھتا ہے بے شادی شدہ کے مقابلے میں ڈبل ثواب پاتا ہے. بیکاز ہی از اے کمپلیٹ مین آفٹر میرج اور بفور میرج انکمپلیٹ. تو آپ کمپلیٹ نہیں ہونا چاہتے، انکمپلیٹ ہی رہنا چاہتے ہیں. جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو کمپلیٹ کر لیجیے، مکمل کر لیجیے. یہی وقت ہے. اور ہماری آج کل کی جوانی کا حال، نوجوان دکھنے میں جوان ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ ہم 20-22 سال میں شادی کر لیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے، کم سے کم دوسرا تو نہیں کرے، نبی کے فخر کا ذریعہ تو بنے. ہم تو ہمارے دو نہیں، ہم تو جتنے اللہ ہمارے دیے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بس بچے پیدا کرو ان کی تربیت کا کچھ خیال نہ ہو، یہ بھی نہیں. بعض مرتبہ آدمی اپنے مطلب کی چیز دیکھتا ہے، دوسری مطلب کی چھوڑ دیتا ہے. بچوں کو پیدا بھی کرنا ہے، ان کی تربیت کا نظام بھی کرنا ہے. نبی فرماتے ہیں جس کے یہاں 2 لڑکیاں ہوئی اور اچھی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ ان کا نکاح کرتا ہے، کل جنت میں وہ اس طرح ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے. نبی نے یوں نہیں کہا جو لڑکیاں پیدا کرتا ہے میں اور وہ اس طرح ہوں گے، نہیں. فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اس کی اچھی تربیت بھی کرتا ہے. وہ مطلب جو صرف لڑکیاں پیدا کرتا ہے تربیت نہیں کرتا، وہ نہیں ہوگا. تو یہ زندگی، یہ وقت مومن کی سعادت ہے. اور خیر و برکت کی جو چیز ہوتی ہے اس کو ضائع نہیں کیا جاتا، اس کو سنبھالا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے. حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور اس بیماری کے حالت میں آپ موت کی تمنا کر رہے تھے. ایسی حالت میں نبی آ گئے کہ حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ کاش کہ مجھے موت آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتمنى احدکم الموت ولا يدعو به،
تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ اس کے وقت مقررہ سے پہلے موت کی دعا کرے. کیوں؟ وَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے انقطع عملُهُ، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا فِي خَيْرٍ، ایک مومن کی عمر اس کی خیر ہی میں اضافہ کرتی ہے. اگر آپ نیکوکار ہیں تو آپ کی عمر میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. اور سمجھ لیجئے اگر آپ بدکار ہیں، گناہ کرتے ہیں اور آپ کی عمر ہے، ایک نہ ایک دن آپ توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے شریعت میں خودکشی بھی حرام، خودکشی نہیں کرے. ہاں لیکن آپ دیکھیں ایک ایمان والا چاہے اتنا ہی ڈپریشن میں چلا جائے، پہلی بات تو ایمان اور ڈپریشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو مجھے ڈپریشن میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو میرے رب کا حکم ہے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. البتہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما. غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، نبی طائف سے لوٹتے ہوئے لہو لوہان ہے، خون سے جوتیاں چپکی ہوئی ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اللہ جی اگر میری اس حالت میں آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں اس حالت میں بھی خوش ہوں. لیکن پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ غیر ان عافیتک اوسع لی، اللہ بڑا کمزور بندہ ہوں، عافیت تیری اچھی لگتی ہے، مجھے ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھی. تو ایمان اور ڈپریشن کا بھی جمع نہیں ہو سکتا. جیسے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ خودکشی کس نے کی، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خودکشی نہیں کرتے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے. لیکن آج کل اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ جس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، ان کے بارے میں بھی سننے آتا ہے کہ انہوں نے بھی خودکشی کی، کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے. اور ہمارا ایمان تو اللہ حفاظت فرمائے بڑا کمزور ہو گیا ہے، اعمال نہ ہونے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ان کا اثر ہم پر اتنا آ گیا ہے کہ ہمارا ایمان بالکل ماند پڑ گیا، ڈم ہو گیا. اسے ہمارے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کی بیٹری چارج ہوگی اعمال سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، روزہ رکھنے سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے سے، اللہ کا ذکر کنٹینیوسلی کرتے رہنے سے. چلتے پھرتے آپ اپنی زبان میں اللہ 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 صرف اللہ پڑھتے رہیں، آپ کی ایمان کی بیٹری چارج ہوگی انشاءاللہ. زبان پر کچھ نہیں، وقت ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے واہیات خیالات میں ہم گم ہیں. ایسی زندگی پر افسوس ہے. ایسی زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے اس کی مثال ایک 100 میٹرز ٹریک کی ہے. آپ دیکھیں 100 میٹرز رننگ میں جو رنر ہوتا ہے، بہت سے رنرز ہوتے ہیں، اس میں حسین بولٹ بھی ہوتا ہے. حسین بولٹ کیا چاہتا ہے؟ میں نے گزشتہ سال ایک ریکارڈ بنایا، آج اس ریکارڈ کو توڑو، تو اور تیز دوڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم وہ بولٹ کو ختم کریں گے، ہم اس کو ہرائیں گے. تو ایک دوسرے سے سبقت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرماتے ہیں الیوم الریحان، آج مقابلے کا دن ہے، دوڑ کا مقابلے کا دن ہے، یعنی آج کا دن جو ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے. وغدن السیاق، اور آئندہ کل آگے بڑھنا ہے. جیسا میں یہاں کوشش کروں گا اس اعتبار سے اللہ مجھے وہاں جنت میں آگے درجہ دے گا. والغایۃ الجنہ، اور آخری حد جنت ہے. والہالک من دخل النار، اور جو جہنم میں داخل ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش بھی اسی دنیا میں. اللہ نے عجیب ہمیں کی ہے، مختصر زندگی میں ہمیشہ زندگی کی تیاری کرنا ہے. اتنی مختصر زندگی ہے یہ کہ 950 سال رہنے والے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹی ہے.
کچھ لوگ ایک آدمی کے پاس گئے، پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 150 سال۔ تو انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، آپ کو تو بڑی عمر ملی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگے اگر تمہیں بھی 150 سال ملے تو تم بھی میری طرح یہ کہنے لگو کہ عمر بہت چھوٹی ہے۔ تو اس چھوٹی سی مختصر زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کی تیاری ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ 60 سال میں میں جو کروں گا اس اعتبار سے ہمیشہ کی زندگی کے میرا دار و مدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ایک حدیث میں فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، ان کی قدر کر لو، ان کی ویلیو سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے۔ ایک بار بیمار ہو جاؤ گے بعد میں صحت ملے گی، لیکن جیسی صحت پہلی تھی ویسی نہیں ہوگی۔ پیر ٹوٹ گیا جوائن ہو جائے گا، لیکن جو نیچرل ہے، نیچرل کی بات ہی اور ہوتی ہے نا۔ آپ پہلے کی طرح دوڑ نہیں سکو گے، جس انداز کی دوڑ آپ پہلے کرتے تھے فریکچر سے پہلے، فریکچر کے بعد نہیں کر سکتے۔ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو صحت کی قدر کر لیں بیماری سے پہلے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے۔ آج اللہ نے مجھے دولت دی ہے، چلو جلدی سے کچھ نہ کچھ کام کر لو۔ اور آج آپ ماحول اکثر دیکھتے ہیں کہ صبح میں وہ کروڑ پتی ہوتا ہے اور وہ سڈن وہ روڈ پر آ جاتا ہے۔ اور اب تو کیش لیس ہو رہا ہے ہر چیز، کیش لیس۔ اب کرنسی ہم نہیں دیکھیں گے، جو کچھ ہوگا کیش لیس ہوگا، کارڈ پر ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ بھی ادھر ادھر اونچ نیچ کی، کسی نے فون پر آپ کو کہا کہ آپ کا انعام لگا ہے، آپ کو صرف اپنے کارڈ کے نمبر دینا ہے، پن نمبر دینا ہے۔ آپ نے کارڈ کے نمبر اور پن دے دیا، 2 منٹ میں آپ کے پورے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں، آپ کچھ نہیں کر سکو۔ اس لیے کبھی کبھی گمنام فون آتے ہیں نا کہ آپ کو اتنا انعام ملا، اتنا انعام ملا۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو قبول کرے، ہماری طرف سے وہ انعام آپ ہی رکھ دو۔ آج کی دنیا میں سب لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ عجیب بندہ ہے کہ 15 کروڑ روپے دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہر ایک کو فون آتے ہیں، اس کے لیے احتیاط کریں، ہر ایک کی بات نہ مانے۔ جیسے کھٹکا ہو اپنے کسی بڑے سے جانکار سے مشورہ کریں، ایسے آپ کسی کے بہکاوے میں مت۔ آج کل تو یہ ٹرینڈ عام ہو گیا ہے، آج لوگوں کو صرف پیسہ چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، حلال حرام کی بالکل پرواہ نہیں، بس مجھے پیسہ چاہیے، کسی بھی انداز سے بس پیسہ پیسہ۔ وہ ان کے مطبع نظر صرف دنیا ہے، دنیا داروں کے دلوں میں رحم بھی نہیں ہوتا، وہ چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشتے۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ جو خزانے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں نا لوگ، زمین میں خزانہ دفن ہے، معصوم بچوں کی بلیاں دیتے ہیں، شیطانیت ہوتی ہے، حالانکہ وہ کبھی خزانہ ملتا تو نہیں ہے۔ بہت سے ہم دیکھیں عاملین خزانہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب کھولنا شروع کرتے ہیں، ایک موقع پر ہمارے بھائی بتلاتے ہیں کہ خزانہ ملنے کا تھا، کھودنا شروع کیا، اور عین جب آخری وقت تھا ہٹ گئے۔ اگر خزانہ واقعی ملنا ہوتا تو کب کا مل گیا ہوتا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم لوگ ابھی جنگل میں جا رہے ہیں، خزانہ مل گیا اور اسے پکا معلوم ہے کہ وہی خزانہ ہے۔ اب خالی تھیلے رہے اور 300 تھیلے شوگر کے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ بھائی اگر واقعی خزانہ وہاں ہے، ان کو پکا معلوم ہے، تو ایک کامن سینس رکھنے والا آدمی نے سوچے گا دیکھیے میری ایک سوچ میں بتلا رہا ہوں آپ کو، تو وہ آپ کو کیوں لے جائے گا؟ کیوں؟ وہ خزانے میں آپ کو شیئر دینا پڑے گا۔ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، جو بھی چیز ہو سب بیوی ہو، وہ شیئر کرنا پسند نہیں کرتا، تو آپ کو کیوں دے گا؟ وہ اکیلا جا کر لے لے گا۔ میرے بھائی اصل خزانہ میرے پاس اللہ نے دیا ہے، وہ میری زندگی، جو کچھ مجھے کرنا ہے زندگی میں کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے تھوڑی بہت دولت دی ہے، میں غریبوں کی مدد کروں، آج میں مدد کروں گا، کل اللہ میری مدد کرے گا۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ
وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے. غنیمت سمجھنا چاہیے. آج فرصت کے اوقات ہے. آج اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ الحمدللہ میں 1 بجے جمعہ میں آ کے بیٹھ سکتا ہوں. اس سے پہلے ایسی مشغولی آ جائے کہ نماز پڑھنے کی بھی مجھے فرصت نہ ہو. اللہ ہماری ایسی مشغولیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو ہمیں اللہ سے دور کرے. کبھی ایسی مشغولی مت لو. آپ کے کاروبار میں ہو یا کہیں بھی ہو، ایسے کاروبار میں اپنے آپ کو لگائیں جس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں. آپ کی ایک کینٹین ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اس کینٹین ہی میں رہ کر اس کو آپ بڑھائیں، لیکن آپ رہتے ہوئے دوسری کینٹین کھول رہے ہیں جس کا آپ مینٹیننس نہیں کر سکتے، آپ دنیا میں بھی پریشان ہوں. اتنا کام کیجئے جو آپ کے لمٹس میں ہے. لمٹ کے باہر جا کر کام مت کیجیے، آپ خود پریشان ہو جائیں گے. اور پریشانی بھی کیسی؟ شوگر ہوگی، بی پی ہوگی، وقت پر کھانا نہیں ہوگا، پھر بیماری شروع ہو جائے گی. آپ 60 سال جینے والے تھے، 40 سال میں ختم ہو جائے گی. ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ آپ کاروبار کرتے ہیں، ہمارے ڈائلاگ مشہور ہے کہ پاپی پیٹ کا سوال ہے. اب اسی پاپی پیٹ کو آپ 4-4 5-5 بجے بچ جاتے ہیں، آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھائے ہوتے. کیا فائدہ اسی کاروبار سے؟ کیا آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ اپنی صحت لاکھ نعمت ہے. اسی لیے آپ ہمیشہ ایسی مشغولی اختیار کریں کہ آپ پریشان نہ ہوں. اور فراغ قبل شغلک، اپنی فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھ لو. مشغولی سے پہلے جو کچھ کرنا ہے بھائی فرصت کے اوقات میں کرنا ہے. آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا، اللہ درخت اگائے گا کہ اس درخت کے سائے میں ایک تیز رفتار گھوڑا، عربی گھوڑا چلے گا 70 سال تک، 70,000 سال تک، پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. آج میں سبحان اللہ کہوں گا تو وہ ثواب ہے، آنکھ بند ہو جائے گی، نہیں کہہ سکوں گا. اور فراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. جب ملک الموت سامنے آئے گا، وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس وقت ہم کہیں گے یہ ابصرنا، یہ ہم نے سب کچھ دیکھے، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں آپ دوبارہ واپس کر دیجئے، اچھے عمل کریں گے. یہ سب کچھ دیکھ لیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ ایک ہی ون ٹائم چانس، اس کے بعد موقع نہیں ملے. میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ ٹاپک 2 جمعہ سے کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہم موبائل میں اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ اب جو موبائل میں ہم کر رہے ہیں، گیمز کھیلنا، فلم دیکھنا وغیرہ وغیرہ، ہمیں احساس بھی شاید ختم ہو گیا ہے کہ یہ فضول چیزیں ہم کر رہے ہیں جو ہمارے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے. یہ ساری دجالی سازشیں ہیں جو ایمان والوں کے خلاف کی جا رہی ہیں، کسی طرح ان کو جنت سے نکال کر جہنم میں پہنچایا جائے. کل قیامت میں اللہ اگر پوچھیں کہ ہم نے تمہیں جوانی دی، جوانی کا وقت دیا، تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رات میں کھڑا ہونا نہ ہوتا، سخت گرمی کے حالت میں روزہ رکھنا نہ ہوتا، تو یہ زندگی کی تمنا ہی نہیں کرتے. ہم زندگی کی تمنا اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے رات میں سر رکھنے کا موقع ملتا ہے، دن میں سخت گرمی میں روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے ہم اپنے اللہ سے تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں اضافہ کرو. یہ ان کی تمنا یا آرزویں ایسی تھی ان کی. میرے بھائی، خاص کر کے نوجوانوں، اگر کوئی گیم میں کھیلتا ہوں موبائل میں اور جتنا وقت میں ویسٹ کرتا ہوں، اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے میرے پیارے بندے عبداللہ، مجھ کو تو رب مانتا تھا، اتنا وقت تو مجھے یاد کیے بغیر بتایا، بتا ایسا تو نے کیوں کیا؟ اگر مجھے میرے اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ بتائیں. اتنی سخت چیز ہے. قبر والوں سے آپ جا کر پوچھیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، قبر دیکھا،
اتر گئے سواری سے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, آپ کے ساتھی تھے, آپ نے ایک عجیب کام کیا, کہا ہاں ایک عجیب, ان قبر والوں کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ آج یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے محتاج ہے, مجھے اللہ نے زندگی دی ہے, چلو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. وقت کی ایسی قدر. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جمعہ کے اندر بھی آتے ضرور ہیں, اللہ کی توفیق ہے الحمدللہ, اللہ برکت عطا فرمائے, لیکن جمعہ کی فرض نماز کے بعد کی سنتیں نوافل ہم نہیں پڑھتے. اتنی کیا جلدی ہے, ایسا کیا کام. میں سمجھتا ہوں ہم انڈیا کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے بھی زیادہ بزی ہوں گے, وہ بھی اتنا بزی نہیں ہوں گے. انڈیا کا پرائم منسٹر بھی آرام سے ہر دن نئی نئی جیکٹس بنواتا ہے, فورن کے ٹرپس کرتا ہے, وہ بھی خالی آدمی ہے ایسا لگتا ہے ہمارے مقابلے میں. ہر دن نئے نئے جیکٹس کے لیے نام تو دینا ہوگا, کپڑا بھی چوز کرنا ہوگا نا, تو کتنا وقت ہے اس کے پاس. ہمارے پاس اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں. میرے بھائیوں, سمجھنے کی بات ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس صحت ہے, زندگی ہے, اس کے رہنے کے باوجود عمل نہیں کریں گے تو بہت سے رکاوٹیں آنے والی ہیں. بیماری آ گئی, اس وقت آپ چاہو گے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا, نہیں پڑھ سکو گے. آپ دیکھیں بہت سے بیچارے بزرگ ایسے ہیں, ان کی بیماری کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے, سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے, انہیں کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے. یہ کتنی بڑی محرومی ہے. ہاں, اگر انہوں نے جوانی میں برابر نمازیں پڑھی ہوں گی تو بغیر کہ اللہ ان کا ثواب دیں گے. اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنا بڑی نعمت ہے بھائی, اس کی قدر کر لو. اور نہ کہیں بیک پین سٹارٹ ہو گیا, گھر سے باہر چلنا مشکل ہو جائے, انسان کتنا کمزور, جھکنا مشکل ہو جائے گا. آج اللہ ہمیں طاقت دی ہے کہ میں میرے رب کے سامنے جھکوں, رکوع کروں, سجدہ کروں, جتنے ہو سکتے ہیں کر لو. یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے گی, یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی. جو کچھ کرنا ہے کر لے, آخر موت ہے. جو کچھ کرنا ابھی کرنا ہے, اگر آج نہیں کر سکا, جب آنکھ بند ہوگی اس وقت بڑی تمنا ہوگی میں یہ کروں میں وہ کروں, مہلت نہیں ملے گی. آج کرنا ہے اور آج میں غفلت میں پڑا ہوں. تو انشاءاللہ آپ سے پکا ارادہ کریں گے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. ہاں, سب سے پہلے ہم واٹس ایپ بھی جو یوز کرتے ہیں ضرورت کے طور پر یوز کریں گے. واٹس ایپ کے علاوہ فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو ختم کر, آج ہی سے وہ سافٹ ویئر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں انشاءاللہ. نہیں بول رہے, اچھی بات ہے. ہاں, کیونکہ انسٹاگرام اس کی کیا ضرورت ہے آپ. پہلے تو سادہ میسج, پہلے کے لوگ چٹھی لکھ کر میسج بھیجا کرتے تھے. ابھی چلیے آپ رکھیں, واٹس ایپ ہے, کوئی ضروری میسج ہے, آپ اپنا کاروبار اس میں کرتے ہیں تو رکھیے اس کو کوئی, لیکن اپنا ایسا استعمال کیجیے کہ اس سے میری دنیا کا یا آخرت کا کوئی فائدہ. باقی یہ فضولیات جو ہیں اس کو ختم کر دیجیے. یہ فیس بک, یہ انسٹاگرام, یہ کچھ کام کے نہیں, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور باقی آنے کے ساتھ موبائل میں جتنے گیمز ہیں سب ختم کر دیجیے. اور دوسرا کام یہ کریں کہ گھر کے بچوں کو موبائل ہاتھ لگانے میں مت دیں. گھر کے بچوں کو اسپیشل ہے. آج کل کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پریشان کرتے ہیں, موبائل دے کے بٹھاتے ہیں اور بچے بھی اسی میں لگ جاتے ہیں اور پورا ذہن ان کا وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.